السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو ایک شخص دروازے پر آ کر دستک دینے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا اور ہاتھ میں اپنی بیٹی کو پکڑا ہوا تھا اور میری بیٹی کو دیکھتے ہی بولا، یہ بچی منحوس ہے اور اس کی نحوست آپ کے پورے خاندان کو ختم کر دے گی۔ اگر اسے 16 سال خود سے دور رکھو گے تو یہ قسمت والی بن جائے گی۔ میرا سسر یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا اور وہ فوراً میری گود سے بچی چھین کر اس شخص کو دے دی اور بولے، جب یہ بڑی ہو جائے تو ہمارے پاس اس کو لے آنا۔ اور وہ آدمی فوراً میری بچی کو اپنے پاس لے گیا۔ میں بہت روئی، بہت گڑ گڑائی، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی، جبکہ میرے شوہر بیرون ملک کام کرتے تھے اور ان کو یہ بتایا گیا کہ بچی تو مردہ پیدا ہوئی۔ وہ بھی کئی سالوں بعد میرا شوہر واپس اپنی دلہن کے ساتھ لوٹا اور جب میری نظر دلہن کے ایک نشان پر پڑی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی میرا نام ریشما ہے۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ ہاشم کا نام سنا تھا اور یہی نام سنتے سنتے میں بڑی ہوئی تھی اور وہ میرے بچپن کا منگیتر تھا۔ ہماری منگنی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی۔ ہاشم میرے تایا کا بیٹا تھا، وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ وہ جب بھی آتا تھا تو پتہ نہیں کیوں کچھ اکھڑا اکھڑا سا لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہاشم مجھے ناپسند کرتا ہے۔ وہ نہ تو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی میری جانب دیکھتا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی اس کے اس رویے سے، اس لیے میں نے بھی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ایک روز تایا تائی نے اچانک نکاح کا اعلان کر دیا اور نکاح کی تاریخ لینے آ گئے اور ایسے میں مقررہ تاریخ پر ہی ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ دلہن بنی اپنے کمرے میں کافی دیر سے ہاشم کا انتظار کر رہی تھی، مگر ہاشم نہیں آیا۔ کافی رات ہو گئی تو تائی، جو اب میری ساس بن چکی تھی، میرے کمرے میں آ گئی اور کہا کہ آج رات ہاشم یہاں نہیں آئے گا۔ تمہارے تایا کے مرشد نے کہا ہے کہ آج کی رات بہت بھاری ہے تم دونوں کے لیے، اس لیے وہ کل تمہارے کمرے میں آئے گا۔ رات کافی ہو گئی ہے، تم تھک گئی ہوگی، جاؤ جا کے کپڑے بدل لو اور جا کے آرام سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں حیران پریشان ہوتی اور الماری سے ایک سادہ سا جوڑا نکال کے کپڑے بدل کے سو گئی۔ میرے تایا کبھی خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، وہ جو بھی فیصلہ کرتے وہ اپنے مرشد سے اجازت لے کر اپنا ہر کام کرتے تھے۔ ہر بات میں ان کو عجیب عجیب سے وہم ہوتے رہتے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو گیا تو پھر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا، یہ چیز صحیح ہے، وہ چیز غلط، عجیب وہمی سی شخصیت تھی ان کی۔ خیر، دوسرے روز ہاشم میرے کمرے میں آئے تو میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ مجھے جو ڈر تھا کہ شاید میں اپنے شوہر کو پسند نہیں، تو وہ ڈر دور ہو گیا۔ ہاشم میرا خیال رکھتے، مگر ہاشم بہت سنجیدہ رہتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی پریشانی میں ہے، کیونکہ ہاشم بالکل بھی ویسے شوہر نہیں تھے جو شادی کے شروع کے دنوں میں نئی نویلی بیویوں کے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ ان میں ویسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارے درمیان ایک جھجک سی تھی اور وہ جھجک ختم نہیں ہو رہی تھی۔ 3 مہینے بعد ہاشم کی سعودیہ میں نوکری لگ گئی۔ میں اور سب گھر والے بہت زیادہ خوش تھے۔ میں خوشی سے سعودیہ جانے کی تیاری کرتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اور ہاشم کے درمیان جو فاصلے ہیں، جو دوری ہے، وہ سعودیہ جا کر ختم ہو جائے گی۔ شاید یہاں گھر والوں کی وجہ سے ہاشم مجھ سے زیادہ گھل مل نہیں پاتے۔ سعودیہ جانے سے ایک روز پہلے ہاشم نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے رات کو ریشما کے بارے میں بہت برا خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر تایا بہت پریشان ہو گئے اور کہا کہ میں اب ریشما کو تمہارے ساتھ سعودیہ نہیں جانے دوں گا، بلکہ اسے اس گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ 40 دن تک گھر میں مرشد سے پڑھائی کرواؤں گا۔ تایا، جو بہت وہمی قسم کے انسان تھے، خواب سن کر ہی اپنا حکم نامہ جاری کر چکے تھے، اور میں جو ہاشم کے ساتھ سعودیہ جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ سارے خواب آنکھ کھلنے سے پہلے ہی چکنا چور ہو چکے تھے۔ میں نے ہاشم سے کہا کہ وہ تایا سے بات کریں اور مجھے اپنے ساتھ سعودیہ لے کے جائیں، مگر ہاشم نے کہا کہ ابا نہیں مانیں گے، ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح ہے، میں ان سے بات نہیں کر سکتا۔ تم جانتی تو ہو وہ کتنے وہمی ہیں، وہ میری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ ہاشم کی باتیں سن کر میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ خاموشی سے اپنا سامان بیگ سے نکال کر واپس الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے روز ہاشم سعودیہ چلے گئے اور ایسے میرے اداسی میں اور مایوسی میں دن گزرے تھے۔ ہاشم کا فون آتا، مگر وہ صرف اپنی ماں سے ہی بات کرتا ہے، کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں بھی بہت اداس رہنے لگی تھی، بہت پریشان رہنے لگی تھی کہ پھر اچانک میری زندگی میں بہار آ گئی، جب کچھ روز بعد مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور میں یہ خوشخبری سن کر پھولے نہیں سما رہی تھی، اور مجھے یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ مگر یہ خبر سن کر بھی ہاشم نے مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ان کو بچے کی خبر سن کے کیسا لگا، وہ خوش بھی ہیں کہ نہیں، مگر یہ تو تب پتہ چلتا نا جب وہ مجھ سے بات کرتے۔ مجھے آنسو بہاتا دیکھ کر تائی اماں ہر وقت مجھے سہارا دیتی، حوصلہ دیتی کہ رو نہ،
جلدی ہاشم گھر آ جائے گا اور تجھے اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ کبھی دل میں شدید خواہی جاگی، کاش میرے پاس کوئی فون ہوتا تو میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ دیر تک ساتھ والی رفیہ کی طرح، جس کا شوہر پردیس میں تھا، لمبی لمبی باتیں کرتی۔ ہمارے گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر کسی کے پاس ہوتا تو اسے برا سمجھا جاتا۔ مجھے ایسی حالت میں ہر وقت ہاشم کی کمی محسوس ہوتی، مگر نہ ہاشم آیا نہ فون پہ بات کی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے وہ مشکل وقت ہاشم کے بنا گزارا۔ کچھ روز بعد میری بیٹی پیدا ہوئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، سب گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ اگلے روز جب میں ہسپتال سے گھر آئی، گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ میرے سسر خوشی میں اپنی پوتی کو گود میں اٹھائے تمام گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہے تھے، اور اس روز وہ بہت خوش تھے کہ اچانک دروازے پر ایک فقیر آ گیا۔ تو سسر نے اسے بھی مٹھائی کا ڈبہ پکڑایا، مگر اس نے فوراً ہی وہ مٹھائی لینے سے انکار کر دیا اور چلا کے بولا، یہ بچی جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ منحوس ہے۔ اس کے اس طرح چلانے سے سب چونک گئے، حیران ہو گئے، اور میں نے اسے کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، کون ہو تم؟ اس وقت مجھے بہت غصہ آیا تھا اس پاگل عجیب سے حلیے والے فقیر پہ۔ میرے سسر نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ بچی واقعی بہت منحوس ہے، اس کی نحوست پورے خاندان کو کھا جائے گی۔ میں کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی تو تایا نے مجھے روک دیا اور کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تب فقیر بولا، مجھے پتہ چل گیا تھا، اسی لیے تو میں آیا ہوں۔ اس بچی کو 16 سال تک گھر سے اور گھر والوں سے دور رکھنا پڑے گا، تب جا کر اس کی یہ نحوست دور ہوگی اور یہ قسمتوں والی بن جائے گی۔ یہ سن کر تایا، جو بہت وہمی قسم کے انسان تھے، آگے بڑے، جھولے سے میری بچی کو اٹھایا اور ملنگ کی گود میں دے کر کہا، اس سے تم لے جاؤ اور جب یہ بڑی ہو جائے تب ہمارے پاس واپس لے آنا۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فقیر کی گود سے اپنی بچی چھیننی چاہی تو میرے تایا نے مجھے پکڑ کر روک دیا۔ میں بہت روئی، تایا کے پیروں میں گر گئی، گڑ گڑائی، زاروں قطار روئی کہ خدا کے لیے میری گود نہ اجاڑو، مگر تایا نہیں مانے اور فقیر کو جانے کا اشارہ کیا۔ فقیر فوراً وہاں سے میری بچی کو لے کر چلا گیا اور میں روتی چلاتی رہ گئی، جبکہ سسر نے سعودیہ فون کر کے ہاشم کو بتایا کہ تمہارے گھر مردہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ میں ہر وقت اپنی بچی کو یاد کر کے روتی رہتی اور نیند تو جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ اس فقیر کو کوستی رہتی کہ کہاں سے آ گیا میری بھری گود اجاڑنے۔ میں نے اپنی بچی کو تو ٹھیک سے دیکھا تک بھی نہیں تھا، بس اس کے پیر کی 2 جڑی ہوئی انگلیاں یاد رہ گئی تھی، جن میں کالے رنگ کا ایک نشان تھا۔ دوسری طرف بچی کی موت کا سن کر بھی ہاشم نہیں آیا اور نہ ہی اس نے فون پر بات کی تھی۔ تائی اماں سے پوچھتی رہتی کہ ہاشم کب واپس آئیں گے، وہ بتاتی کہ جلد آئے گا اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی، لیکن وہ ہر دفعہ سب کو کچھ مہینوں میں آنے کا کہہ کر پھر ٹال دیتا۔ میرے نصیب میں بس انتظار ہی لکھا تھا، لیکن ہاشم نے نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ مجھے اس کا انتظار کرتے کرتے کئی عرصہ گزر گیا، مگر اس کے بہانے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب تو میں واقعی ہاشم کو بھلا چکی تھی۔ میرے سر پر اپنی بیٹی کی جدائی میں چاندی چمکنے لگی تھی اور رو رو کر آنکھوں تک کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ وہ فقیر میری بیٹی کو واپس لے آئے۔ نہ جانے وہ کہاں سے آیا تھا جو میری بچی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جیسے جیسے سال گزر رہے تھے تو دل میں ایک ڈھارس آتی جاتی کہ شاید 16 سال پورے ہونے پر وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئے، مگر اب تو شاید 21 سال ہونے لگے تھے۔ نہ ہی میری بچی لوٹ کر آئی جو نہ جانے کس حال میں ہوگی، اور نہ ہی ہاشم۔ تمام عمر میں نے اپنی اجڑی گود کے تانے سن سن کر ساس سسر کی خدمت میں گزار دیے۔ ایسے میں اپنی روکھی پھیکی زندگی جی رہی تھی کہ ایک روز اچانک ہاشم واپس لوٹ آیا۔ اسے دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس وقت بہت خوش ہوئی کیونکہ میں نے جو تکلیف اپنی بیٹی کی جدائی کی برداشت کی تھی، اس کا جو دکھ تھا وہ میں نے اکیلے جھیلا تھا۔ جو آنسو تنہا بہائے تھے وہ میں ہاشم کے دامن میں گرانا چاہتی تھی۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب لینا چاہتی تھی، مگر یہ دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک گوری میم تھی جو دلہن بنی ہوئی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنا آپ بہت ہی کمتر لگا، کہاں میں گاؤں کی گوار اور کہاں یہ چمکتی رنگت والی میم۔ تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ یہ سوچ آتے ہی میرے دل میں ایک تکلیف کی لہر اٹھی۔ میں نے اپنے گرد آنسو صاف کیے اور سر سے پیر تک اس کی دلہن کا جائزہ لینے لگی کہ اچانک میری نظر اس کے پیروں پر پڑی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ تو وہی نشان تھا، جو 2 چڑی ہوئی انگلیوں پر کالا نشان جو میری بیٹی کے پیر پر تھا۔ بس ایک یہی نشانی تو یاد تھی مجھے اپنی بیٹی کی، یہ میری ہی بیٹی تھی، میں نے اس کو پہچان لیا تھا۔ تو کیا ہاشم نے؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا، مجھے اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اف میرے خدایا، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکی
اور اگلے ہی پل میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ہاشم اسی وقت مجھے ہسپتال لے گیا، جہاں علاج کی کچھ گھنٹوں بعد میں ہوش میں آئی تو میں ہوش میں آنے کے بعد چلانے لگی، یہ میں کہاں ہوں؟ میں نے اپنے چاروں اطراف کا جائزہ لیا تو وہاں ہاشم کو کھڑا پایا۔ اسے دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں غصے والے انداز میں چیختے ہوئے بولی، بس یہی دیکھنے کو رہ گیا تھا ہاشم، وہ دلہن، وہ تو ہماری بیٹی ہے۔ ہاشم نے مجھے چپ کرواتے ہوئے کہا کہ تم گھر چلو، صبر کے ساتھ میں وہاں تمہیں اپنی ساری داستان سناتا ہوں۔ میں دل میں کرہتی رہی کہ اب کیا رہ گیا سننے کو؟ یا اللہ، یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ میں نے روتے ہوئے سوچا۔ گھر پہنچ کر ہاشم نے مجھے کہا کہ میں آج تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ بچپن سے ابا نے اپنے وہم و گمان والی بدگمانی والی عادت کی وجہ سے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ وہمی تھے۔ کبھی کہتے آج پیلے رنگ کا کرتا پہن لو، وہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ کبھی کہتے اس ہفتے لال رنگ کا کرتا مت پہننا۔ کبھی کہتے ہیں فلاں دوست تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ کبھی کہتے ہیں آج باہر نہ جاؤ۔ کبھی کہتے ہیں یہ والا کھانا مت کھاؤ، یہ تمہیں نقصان دے گا۔ کبھی کہتے ہیں فلاں جگہ پر سیر کرنے مت جاؤ، وہاں خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور میں ان سب باتوں اور ان کی توہم پرستی کی عادت سے بہت تنگ آ گیا تھا۔ بچپن سے انہوں نے میری اور تمہاری منگنی کی ہوئی تھی۔ میں جیسے جڑ سے بڑا ہوتا گیا، مجھے اس رشتے سے بیزاری ہوتی گئی۔ میں تم سے تو کیا، ابا کی وجہ سے ابا کے خاندان کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور پھر میں نوکری کی تلاش کرنے لگا، اور پھر آخر کار میری تلاش ختم ہوئی اور میری سعودیہ میں نوکری لگ گئی۔ اور میں یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میں نے سعودیہ کافی جگہوں پر کام کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا اور خوش قسمتی سے مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی اور 3 مہینے بعد نوکری جوائن کرنا تھی۔ میں نے گھر میں یہ بات بتائی اور گھر والوں نے شادی کا وویلا مچا دیا۔ میں نے بہت دفعہ کہا کہ میں ابھی نوکری کے لیے جا رہا ہوں، ابھی شادی نہیں کر سکتا، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ مجبوراً مجھے تم سے شادی کرنی پڑی۔ شادی کے بعد میں اپنی کاغذی کارروائی میں لگ گیا، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس لیے جانے سے 1 روز پہلے میں نے جھوٹے خواب کی داستان ابا کو سنائی۔ میں جانتا تھا کہ ابا ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایک وہمی قسم کے انسان تھے۔ وہ یہ سب سن کر تمہیں میرے ساتھ سعودیہ نہیں جانے دیں گے، اور یہی ہوا۔ انہوں نے تمہیں گاؤں میں روک لیا اور میں سعودیہ چلا گیا۔ لیکن میں سعودیہ اکیلا نہیں گیا تھا۔ کچھ سال پہلے میں شہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تھا۔ وہاں میری ملاقات فوزیہ سے ہوئی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں نے فوزیہ سے نکاح کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ گھر والے میری شادی تم سے کروانا چاہتے تھے، مگر میں شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی خاندان سے باہر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گھر میں کسی کو اپنی خفیہ شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں گاؤں آ گیا تو میری شادی اچانک تمہارے ساتھ کروا دی گئی۔ میں نے اپنے ساتھ فوزیہ کے کاغذات بھی بنوا لیے تھے اور اسے ساتھ لے کر سعودیہ چلا آیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں ایسی زندگی ہی جینا چاہتا تھا۔ کچھ روز بعد مجھے خبر ملی کہ تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ، مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب تمہیں 3 مہینہ تھا تو مجھے خبر ملی کہ فوزیہ بھی امید سے ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، مگر یہ خوشی صرف چند دنوں کی ہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی فوزیہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اب کبھی بھی فوزیہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر فوزیہ کئی دن تک صدمے کی حالت میں پڑی رہی۔ اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا، ہر وقت روتی رہتی اور میں اس کی دلجوئی میں لگا رہتا، اس کو حوصلہ دیتا رہتا۔ فوزیہ کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کا بچہ اسے دے دوں گا، اور یہ سن کر اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ جب تمہیں 9واں مہینہ شروع ہوا تو ایسے ہم دونوں ایک پلان کے تحت پاکستان واپس آ گئے، اور میں تمہاری ساری خبر رکھتا تھا۔ جیسے ہی تمہیں بچہ ہوا اور تم ہسپتال سے گھر آ گئی، میں نے آدمی کو بھاری رقم دے کر ابا کے پاس بھیجا۔ وہ فقیر کے بیس میں آیا اور وہی بولا جو میں نے اسے سکھایا تھا۔ ابا نے اسے بچی دے دی تھی۔ وہ باہر نکلا، گھر کے قریب ہی ہم دونوں میاں بیوی اپنا حلیہ بدل کے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ آدمی بچی لے کر باہر آیا، میں نے اسے بچی لے کر فوزیہ کی گود میں دی اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی وہاں سے بھگا کے لے گیا۔ میں اور فوزیہ بچی کو لے کر واپس سعودیہ آ گئے تھے۔ فوزیہ اور میں نے اسے بہت پیار سے پالا پوسا اور بڑا کیا، اس کی اچھے طریقے سے پرورش کی۔ وہ جب 21 سال کی ہوئی تو ایک پاکستانی لڑکے کو جو وہاں اس کے ساتھ پڑھتا تھا بہت پسند کرنے لگی۔ مجھے اور فوزیہ کو بھی لڑکا اچھا لگا۔ کچھ مہینے بعد شادی طے ہو گئی اور ہم اس کی شادی کرنے پاکستان آ گئے۔ جب اس کی شادی ہونے لگی تو شادی کی رات فوزیہ کو گلٹ ہونے لگا تھا، لہٰذا اس نے ماریہ کو بتا دیا کہ وہ اس کی نہیں، اس کی سوتن کی بیٹی ہے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تو فوزیہ سے رہا نہیں گیا اور اس نے اسے بتا دیا۔ یہ سن کے ماریہ بہت غصے میں آ گئی اور شادی چھوڑ کے میرے پاس آ گئی اور کہا کہ ابھی اور اسی وقت مجھے میری ماں کے پاس لے جاؤ۔ میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک سچ نہ جان لوں کہ آخر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔
میں نے ماریا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ماریا میری ایک بھی سننے والی نہیں تھی، اور ماریا کی ضد سے مجبور ہو کر میں اسے تمہارے پاس لے آیا، اور تم نے اسے شادی کے لباس میں دیکھ کر غلط اندازہ لگایا اور پھر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ یہ سن کر میں مطمئن ہوئی اور اپنی بیٹی کے پاس آ گئی، اسے گلے لگا لیا، اسے بہت پیار کیا، اور ہم دونوں بار بار ایک دوسرے کو گلے لگاتی، کبھی ایک دوسرے کو چومتی۔ میری خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہم دونوں نے بہت باتیں کی، میں نے اسے اپنا سارا قصہ سنا ڈالا، اور ہاشم نے اسے مجھ سے کیسے چھینا وہ بھی بتا دیا۔ یہ سب سن کر وہ ہاشم سے بولی، ابھی اور اسی وقت میری ماں کو طلاق دے دیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی اور اس کے منہ کی جانب دیکھنے لگی اور کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو ماریا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تو بولی، آپ کو ایسے شخص کی بیوی نہیں رہنے دوں گی جو آپ کو شادی کر کے چھوڑ گیا اور مڑ کر پوچھا تک نہیں۔ 21 سال ہو گئے، زندگی کی خوشیوں پر آپ کا بھی تو حق ہے۔ میں ان سے طلاق دلوا کر آپ کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ پھر میرے بہت سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانی۔ بے بس اور لاچار ہو کر ہاشم نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ خود بھی شرمندہ تھا، کیونکہ اس نے شوہر ہونے کی کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی، کبھی بھی میری جانب مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کس حال میں ہوں۔ ماریا نے میرا ضروری سامان پیک کیا اور مجھے لے کر شہر چلی آئی۔ شہر میں اس کے نام کا ایک گھر تھا، وہاں ہم دونوں رہنے لگے۔ ماریا میرے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کروا کے پھر وہ خود شادی کرے۔ اس نے اپنے منگیتر سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا، اور اسے کہا کہ اس بیچاری نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اس کے منگیتر فہیم نے کچھ سوچ کر کہا، میرے پاپا کے ساتھ ان کی شادی کیوں نہیں کرواتی تم؟ ماریا یہ سن کر حیران ہوئی تو فہیم نے بتایا کہ اس کی ماما اس کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی، تب سے پاپا نے دوسری شادی نہیں کی، وہ بھی اکیلے ہیں۔ یہ سن کر ماریا نے اسے کہا کہ وہ اپنے پاپا سے بات کرے، اگر وہ مان جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ فہیم نے ماریا سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پاپا کو منا لے گا، اور وہ 3-4 دفعہ ایک دوسرے سے مل بھی چکے تھے، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں آ کر بہت اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی رضامندی دے دی تھی اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ کچھ دن بعد چند لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح فہیم کے پاپا سے ہو گیا۔ وہ بہت ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والے اچھے اور سچے انسان تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہم دونوں مل کر فہیم اور ماریا کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ 1 مہینے بعد بڑی دھوم دھام سے فہیم اور ماریا کی شادی ہو گئی۔ شادی میں ہاشم اور فوزیہ نے بھی شرکت کی تھی۔ دلہن بن کے ماریا کہیں اور نہیں گئی، بلکہ میرے ہی گھر میں آ گئی تھی۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اپنی پچھلی شادی شدہ اذیت بھری زندگی اور بچے کے چھن جانے کے دکھ کو بلا کر میں زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ ماریا ٹھیک ہی کہتی تھی کہ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی تو حق ہے، اور یہ سوچ کر میں مسکرائی کہ آج تک بس سنتی آئی تھی کہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، صبر کرنا چاہیے، لیکن میں یہ بھی سوچ کے مسکرائی کہ کیا صبر کا پھل ایسے بھی ملا کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور ہاں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔